رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الافضلین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے عاشق، ایک ایسے عظیم فرد کی یوم وصال کا دن ہے جنہیں دنیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ جنہیں سید المؤذنین کے مبارک لقب سے آپ کو نوازا گیا، آپ کو یہ لقب عطا کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل یوم وصال کی مناسبت سے مختصر آپ کے احوال حاضرین کے کرام کے پیش خدمت ہے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک گھر سے بڑے درد بھری آواز رونے کی آ رہی ہے، اور ایسی درد بھری آواز تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود اس آواز جہاں سے آ رہی تھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے اور وہاں پر آپ جانے لگے۔ دیکھا کہ ایک گھر سے وہ آواز رونے کی آ رہی ہے، اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چکی پیس رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے کہ ہائے رے میری قسمت کیسی ہے، کہ میرا آقا کیسا ہے کہ وہ دن بھر مجھ سے کام لیتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو مجھے سونے نہیں دیتا، اور یہ مجھے پیسنے کے لیے یہ جو دیتا ہے، یہ جواری دیتا ہے، یہ آٹا پیسنے کے لیے مجھے دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ آواز درد بھری تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس آئے اور بیٹھنے کے بعد اس کے احوال پوچھے تو وہ کہنے لگا کہ کیا بتاؤں میری قسمت کیسی ہے کہ میرا آقا مجھے دن بھر کام لیتا ہے، مجھ سے خدمت کراتا ہے، اور رات جب مجھے آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے تو وہ مجھے آرام کرنے بھی نہیں دیتا، اور مجھ سے یہ گندم پیسنے کے لیے دیتا ہے جو ایک بوری ہوتی ہے، وہ مجھے رات بھر اسی سے، اب میں اس کو پیسنے لگتا ہوں تو رات پورا اسی میں گزر جاتی ہے، مجھے آرام کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ میں بھی تو ایک گوشت پوش کا آدمی ہوں، میں بھی تو ایک دل رکھتا ہوں، میں بھی تو ایک انسان ہوں، مجھے بھی تو آرام ملنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری اس میں تمہارے آقا سے متعلق تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، لہٰذا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ ایسا کرتا ہوں کہ تم کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ کر آرام کر لو، اور میں خود تمہاری جگہ پر آ کر تمہارا کام کر لوں گا تاکہ تمہیں آرام مل جائے۔ اس بات کو سن کر وہ شخص خوش ہوا، وہ غلام خوش ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر ایسا کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر میں آرام کر لیتا ہوں اور تم میری جگہ پر بیٹھ کر اس چکی کو پیسنا شروع کر دو۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اس کا کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ چکی پیسنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کون ہیں، آپ کی ذات کیا ہے، بلکہ تعارف نہیں کراتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، پھر اس کے بعد جب وہ گندم پیسنا بند ہوا، آٹے کی گندم کی جو بوری تھی وہ ختم ہو گئی، تو کیونکہ غلام سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، تھکے ماندہ تھا، اس غلام جب سویا ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ختم کیے اور اس کو بلا کچھ بتائے کہ بنا اٹھائے کہ اس کو واپس چلے گئے۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر دوسرے دن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتے ہیں، پھر اس کی مدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ 3 روز گزر گئے۔ چوتھے روز اس غلام کے گھر آتے ہیں اور وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے، وہ غلام کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیوں میری مدد کر رہے ہیں، آپ سے میرا کیا تعلق ہے، آپ سے میرا کیا رشتہ ہے، کیوں آپ میری مدد کر رہے ہیں، آپ کون ہیں مجھے بتائیے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر اپنا تعارف کیسے کرا رہے ہیں، سماعت فرمائے۔ اب اپنی شخصیت کا تعارف حضور کیسے پیش کر رہے ہیں۔
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے محمد نامی شخص کا ذکر سنا ہے؟ تو وہ شخص، وہ غلام کہتا ہے ہاں میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص ہے محمد جس کا نام ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، وہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے، میں نے نام سنا ہے اور میں اس کو دیکھا نہیں ہے، جانتا نہیں ہوں۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ محمد نامی شخص میں ہوں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، تمہارا کام کر رہا ہوں۔ تو وہ غلام بے تحاشا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے حاضر ہوتا ہے اور قدموں میں گر کر کہتا ہے کہ جو کلمے کی آپ اعلان نبوت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کلمے کو مجھے بھی پڑھائیے اور مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ چنانچہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو جب کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس غلام نے قبول کیا، اللہ نے اس کی قدر و منزلت اتنی بڑھا دی، اس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اس کی فضیلت بڑھا دی کہ آج دنیا اسے بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، ایک رات آپ سوئے، آپ کو خواب آیا، خواب آنے کے بعد آپ نے بلال کو بلایا، بلال کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ ایسا کون سا تمہارا عمل ہے، ایسی کون سی تمہاری نیکی ہے جس کی وجہ سے کل رات میں نے جنت کی سیر کی، جنت میں جب چل رہا تھا، جب میرے قدم چل رہے تھے تو میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ میرے قدموں سے آگے سنی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کے قدموں کی آہٹ ہے جو میرے قدم سے اور میرے سے آگے آواز سنائی دے رہی ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام، یہ آپ کے عاشق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو دنیا میں چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سا تمہارا نیک عمل ہے؟ تو مجھے بتاؤ۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ میں اس فضیلت کو پہنچوں، ہاں میرا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹی سی میری نیکی ہے، ایک چھوٹا سا ایسا عمل ہے جسے میں روز کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ میں اپنے آپ کا یہ معمول بنا لیا ہوں کہ ہمیشہ میں باوضو رہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں۔ اس کے بعد یا رسول اللہ، جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد فوراً 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز نفل ادا کرتا ہوں، یہی میرا ایک عمل ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں نہیں بلا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہی تمہارا یہ چھوٹا عمل جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، اللہ کے پاس اتنا بڑا ہے، اللہ کے پاس اس کی ایسی قدر و منزلت ہے کہ جنت میں تم سب سے پہلے جاؤ گے، جنت میں تم سب سے پہلے داخل ہوگے اور میرے آگے آگے تم ہی چلو گے، اور تمہاری قدموں کی آواز مجھے اسی لیے جنت میں سنائی تھی۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ایسے جلیل القدر اور ایسے عاشق رسول تھے کہ آگے تاریخ میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد جو خزانہ ہوتا تھا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خزانچی تھے، اسلام میں سب سے پہلا خزانچی کا اگر نام آتا ہے تو وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس کے بعد اذان کا اذان دینے کی باری آئی، اذان کے لوگوں کو کلمہ حق اور نماز کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو بلانے کا ارادہ ہوا، تو اب صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ کے پاس بیٹھ گئے، اب مشورے ہونے لگے۔ اب کسی نے کہا کہ آگ جلا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے تاکہ آگ جلے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ایک جھنڈا لگا دیتے ہیں نماز کے وقت، اور نماز کا جیسے نماز ہو گئی تو اس جھنڈے کو نکال لیتے ہیں۔ الغرض حاضر ناظرین اکرام، ہر کوئی اپنی اپنی تجویز پیش کرنے لگے، اپنے مشورے دینے لگے، لیکن اتنے میں وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر صحابی بھی بیٹھے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم ایک ایسا طریقہ انتخاب کرتے ہیں کہ اذان دیتے ہیں، اذان دی جائے گی اور لوگوں کو اس سے نماز کی دعوت کا پیغام پہنچایا جائے، اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت کا پیغام دیا جائے کہ تاکہ نماز کا وقت ہو جائے، اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کے مشوروں کو چھوڑ دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول و منظور و پسند فرمایا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ، کل رات میں نے خواب دیکھا،
اور خواب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو تجویز پیش کی، جو مشورہ دیا اذان کے متعلق، یا رسول اللہ وہی خواب میں نے وہی الفاظ اور وہی اذان کی دعوت کے میں نے کلمات کو سنا کہ کہنے والے نے ایک ہرے کپڑے میں آ کر مجھے کہا ہے کہ تم ان کلمات کے ذریعے تم یہ یاد کر لو اور اذان کے لیے تم اس کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات جو عمر فاروق نے دیے ہیں رسول اللہ، یہی میں خواب میں دیکھا ہوں۔ تو لہٰذا اب باری آئی کہ کس کو اذان دینے کے لیے چنا جائے، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا اور کہا کہ اے بلال، آج تم اذان کے ذریعے میری مسجد نبوی کو مکمل فرما دو۔ پھر وہی وقت حاضرین کرام ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب فتح مکہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ ہونے کے بعد صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، جس میں ابوبکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان بھی ہے، حیدر کرار، مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، اور دیگر صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، بلال حبشی بھی اس میں موجود ہے۔ ان جلیل القدر صحابہ اکرام کے ہونے کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو نہیں کہا، عمر کو نہیں کہا، عثمان کو نہیں کہا، علی کو نہیں کہا، نہ ہی دیگر صحابہ اکرام کو کہا، بلکہ بلال کو کہا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کے الفاظ بلند کرو۔ اتنا بلند مقام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کو اذان کے لیے چنا گیا۔ ناظرین اکرام، ایسی بس مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے جیسا عشق کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔